آپ کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مارتے تھے، اللہ پاک ان میں جان پیدا فرما دیتا تھا، وہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے تھے۔ کون بناتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ جس کو چاہے طاقت عطا فرما دے۔ مٹی کے پرندے بنانے، مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ پرندہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ پیدائشی نبینا، پیدائشی نبینا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں آتا تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، اللہ اس کو بھی آنکھیں عطا فرما دیتا تھا۔ یہ بھی قرآن پاک میں آپ کا معجزہ۔ پھر کور کا مرض والا وہ آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، اس کے لیے بھی جب آپ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، دعا فرماتے تھے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا۔ مردوں کو زندہ فرماتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے کہ اللہ پاک کی قدرت کی یہ بہت ہی بڑی عظیم نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بہت ہی بڑی۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک کی اتنی بڑی عظیم نشانی ہے، بغیر باپ کے اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کے ہم اللہ پہ ایمان لے آتے، لیکن اس وقت کے لوگوں نے، یہودیوں نے بہتان لگانا شروع کر دیے، عیسائیوں نے رب کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ رب کے قریب ہو جاتے۔ اللہ کی قدرت کی اتنی بڑی نشانی انہوں نے دیکھی تھی، لیکن الٹا انہوں نے بےہودہ باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تاریخ ولادت ہے، قرآن و سنت میں اس کی کوئی بھی تصریح موجود نہیں ہے، اور جو عیسائیوں کی کتابیں ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی موجود نہیں ہے۔ کافی صدیاں گزرنے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کافی صدیاں گزرنے کے بعد عیسائی بیٹھے مل کر، انہوں نے پھر 25 دسمبر کا آپس میں مل کر طے کیا کہ 25 دسمبر کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی منایا کریں گے۔ انہوں نے پھر یہ طے کیا، ان کی کتابوں میں بھی تاریخ جو ہے مقرر نہیں ہے، قرآن و سنت میں بھی اس کی تصریح نہیں ہے۔ بہرحال 25 دسمبر کو انہوں نے یہ طے کر لیا۔ اب وہ کرسمس کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور اس میں کفریہ رسمیں بھی ہوتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی کوئی دوستی نبھانے کے لیے، کوئی رشتہ داری نبھانے کے لیے، کوئی محلے داری نبھانے کے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا مسلمان بھی ان کاموں میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کے جو مطلب مبارک کے خطبے میں اسی حوالے سے آپ کے سامنے میں نے باتیں کرنی ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اللہ کی عظیم قدرت کی نشانی ہے نا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ماں حضرت بی بی مریم ہے، یہ بھی اللہ کی عظیم نشانی ہے، یہ بھی اللہ کی عظیم نشانی ہے۔ وہ ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نانا تھے ان کا نام تھا حضرت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی ان کا نام تھا حضرت حنا، اور یہ دونوں بڑے نیک لوگ تھے، بڑے نیک لوگ، نبیوں رسولوں کی پیروی کرنے والے، مذہب کے مطابق اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھی، اس نے منت مانی، اور وہ منت اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے۔ ان کی نانی نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ نانی نے عرض کی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اگر تو نے مجھے اولاد عطا فرما دی یا اللہ میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ نانی نے یہ دعا مانگ لی، منت مانگ لی، اللہ پاک نے اس منت کو پورا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو حضرت مریم عطا فرما دی۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی خاتون کا نام ذکر نہیں ہے، پورے قرآن مجید میں کسی بھی خاتون کا نام ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت مریم کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور ان کے نام کی صورت اللہ پاک نے اتاری ہے قرآن پاک۔ اتنی شانوں والی یہ خاتون تھی۔ جب بیٹی ہوئی نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے منت مانی تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، تو وہاں پر بیٹوں کو وقف کیا جاتا تھا۔ جب دیکھا بیٹی ہوئی ہے، تھوڑی پریشان ہوئی، کہنے لگے یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا،
اتنی شانوں والی بیٹی ہے کہ آنے والے وقت میں حضرت عیسیٰ کی ماں بننا ہے اس نے. اللہ پاک نے آنے والے وقت میں ایک عظیم شان اپنی قدرت کی نشانی کا اظہار کرنا ہے. یہ جو بیٹی تمہیں عطا فرمائی ہے نا، یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ بڑی خاص بیٹی ہے. کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا، یہ پھر بیت المقدس میں ہی ان کا الگ تھلگ ایک حجرہ تھا، وہاں پر رہتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ماں ہے، وہاں پر یہ عبادت کیا کرتی تھی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، اللہ کی نیک بندی ہے. اب ہوتا کیا تھا، جہاں پر یہ عبادت کرتی تھی وہاں پر بے موسم پھل آیا کرتے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بھی آنا، دیکھنا کہ یہ پھل تو پورے بازار میں موجود نہیں ہے، یہ پھل تو منڈیوں میں موجود نہیں ہے، یہ پھل تو مارکیٹوں میں موجود نہیں ہے، یہ پھل یہاں پر کیسے آ جاتا ہے؟ انا لکی ھذا قال یا مریم انا لکی ھذا، قرآن کے یہ لفظ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یہ پھل کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتے قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے. کتنی اللہ نے عظمت و شان عطا فرمائی ہے، کتنی بلندی عطا فرمائی ہے حضرت مریم کو. جس جگہ پر وہ بیٹھ کے عبادت کرتی تھی اس جگہ پر جنتی پھل آیا کرتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پھر موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا. جب پتہ چلا اتنی رحمتوں والی جگہ ہے، جنت سے پھل آتا ہے، اسی وقت دعا کی، یا اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کر دی، یا اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد عطا فرما. دیکھیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس کھڑے ہو کر بندہ جب اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، پھر اولاد بھی کیسی ملتی ہے. اولاد بڑی خاص ہوتی ہے، وہ اولاد عام اولاد نہیں ہوتی. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی نا، اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا بھی نبی عطا فرمایا. نام بھی بتا دیا قرآن مجید کے اندر، یحییٰ. فرمایا زکریا ہم نے تمہیں یحییٰ جیسا پیارا بیٹا عطا فرما دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دعا جہاں پر کی ہے وہ حضرت مریم ساری زندگی وہاں بھی عبادت کرتی رہی ہیں. عبادت خانہ تھا حضرت مریم کا، تو وہاں پر وہ عبادت کرتی تھی. میرے بھائیوں، اتنی برکتوں والی رحمتوں والی وہ جگہ تھی. اسی جگہ پر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان خوبصورت شکل کا انسان آ جاتا ہے. حضرت مریم ساری زندگی تقویٰ پرہیزگاری والی انہوں نے گزاری تھی. جب ایک بندے کو دیکھتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتی ہیں. وہ بندہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں بلکہ میں رب کا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت مریم نے جب یہ خوشخبری سنی نا، خوشخبری سننے کے بعد پھر حیرت سے کہنے لگی میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی میں بدکار ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ وہ فرشتہ کہنے لگا رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے اور اللہ کے لیے یہ کام بہت ہی آسان کام ہے. اللہ کے لیے یہ کام، وہ تو کن فرماتا ہے اور حضرت آدم پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں تو بغیر باپ ہے، وہاں تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام. اس نے کن فرمانا ہے، ہو جا تو ہو جانا ہے. فرشتے نے کہا یہ بڑا ہی آسان کام ہے، یہ تو مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے اللہ کے لیے، اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، ایسا ہو کر ہی رہنا ہے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ولادت قریب آیا نا، حضرت مریم اپنے علاقے سے دور نکل گئی، بستی سے دور. آپ خشک کھجور کی ٹہنی ہے وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں. بڑی پریشان ہے، نہ کوئی غم شناس ہے، نہ کوئی آس پاس ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بہن، کوئی بھی قریب نہیں ہے. بڑی پریشان ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اتنی جب پریشانی ہوئی نا،
اتنی اللہ کی نیک بندی تھی، جب اتنی پریشانی ہوگی اللہ نے فرمایا لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا مریم، دیکھو تو صحیح ہم نے تمہارے نیچے نہر کو جاری فرما دیا ہے۔ وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا۔ اے مریم یہ جو کھجور کی خشک ٹہنی جس کے ساتھ تم ٹیک لگا کر بیٹھی ہو نا، اس کو پکڑ کے تم نے حرکت دینی ہے، تازہ پکی ہوئی کھجوریں تمہاری جولی میں ڈالنا ہمارا کام ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ یہ ہے حضرت مریم کی شان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ ہے، ان کی ماں کی جو شان اور یہ سب کچھ قرآن میں موجود ہے، سب کچھ قرآن میں موجود ہے۔ وہ خشک کھجور کی ٹہنی کو ہلاتی ہے، تازہ پکی ہوئی کھجوریں ان کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پاور، ان کے ہاتھوں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں ہاتھ تو وہ حضرت مریم کا تھا، ہاتھ تو وہ حضرت مریم کا تھا، لیکن اس میں خدائی طاقت آ گئی۔ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ مطلب یہ ہے اس کے ہاتھوں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے، اس کے کانوں میں خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے جب لوگ داتا علی اجمیری پہ اعتراض کرتے ہیں قبلہ ٹھیک نہیں ہے، داتا صاحب سب کو پیچھے کھڑے کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا دیدار کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کے پاس خدائی طاقت آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے خشک کھجور کی ٹہنی تھی، حضرت مریم نے اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی، تازہ پکی ہوئی کھجور ان کے جولی میں آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، بڑی شانوں والے اللہ کے نبی ہے، ان کی ولادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لے کر اپنی قوم میں بستی میں واپس آتی ہے، وہی ہوا جس کی ان کو پریشانی تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ باتیں کریں گے۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا تمہارے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، تم نے یہ کہا کیا کام کیا ہے، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کیوں بدکاری کی ہے۔ لوگوں نے طرح طرح کی جب باتیں کی نا، حضرت مریم کو میرے بھائیو ایک ہی رب نے حکم دیا تھا کہ جب لوگ اعتراض کریں گے تم نے خاموش رہنا ہے، بچے کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ بس یہ بچہ جانے پھر لوگ جانے، تم نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، لوگوں نے کہا یہ بچہ کیسے بولے گا، یہ بچہ نہیں بول سکتا۔ حضرت مریم نے جب اشارہ کیا نا بچے کی طرف، قرآن مجید میں 16ویں سپارے کے اندر سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیں، بچہ اسی وقت کہنے لگا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اسی وقت کہنے لگے لوگوں میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ان کی عام بندہ نہیں ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے رب نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن، فرمایا میں جہاں کہیں بھی رہوں گا میرے رب نے مجھے ہر وقت ہی برکتوں والا بنا کر بھیجا ہے۔ وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ پھر کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے جب تک زندہ رہنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے، زکات بھی ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر کہنے لگے وبرا بوالدتی، میری ایک شان یہ بھی ہے میرے رب نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ فرما برداری کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب نے مجھے بدبخت بنا کر نہیں بھیجا،
بلکہ میرے رب نے مجھے خوش بخت بنا کر بھیجا ہے، خوش نصیب بنا کر بھیجا ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی چھوٹے سے بچے ہیں میرے بھائیوں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور انہوں نے بچپن میں ہی گفتگو فرمائی ہے۔ اتنی شانوں والے یہ اللہ کے نبی ہوئے ہیں، اتنی شانوں والے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی کو دیکھ کے سارے اللہ کے قریب ہو جاتے، سارے اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہودیوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پر بہتان باندھنا شروع کر دیا، الزامات لگانا شروع کر دیے۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی قدرت کی نشانی کو دیکھتے سارے ایمان لے آتے، اللہ کو ایک مانتے، یہ اللہ نے اتنا بڑا یہ قدرت کی نشانی کا اظہار ہوا ہے اللہ کی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا لوگوں تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ ایسے ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو میں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ پاک سمجھانا چاہتا تھا اور لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے والوں، اگر تم ان کو بیٹا کہہ رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ماں اور باپ کے بغیر پیدا فرمایا ہے۔ جب تم ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے، پھر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ کتنی خوبصورت مثال، یہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اسی وقت ارشاد فرمائی، فرمایا تم کیوں کہتے ہو؟ اگر ادھر اللہ کا بیٹا کہتے پھر وہاں زیادہ حق بنے گا، وہاں زیادہ حق بنے گا، وہ تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں نا۔ فرمایا یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا